الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث قدسی جو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، پس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے پس مخلوق کو تخلیق کر دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک کل شعر میں نے بیان کیا تھا آخر میں، وہ یوں ہے، حضرت سید امجد حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ یوں ہے: نہ کسی سے دشمنی ہے نہ کسی سے آشنائی، دو جہاں سے منہ کو موڑا تیری یاد کیا لگائی۔ تو یہ صوفی شعراء ہوتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی اشیاء ہمیں اس حدیث پاک جو میں نے تلاوت کی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہیں یا نہیں نظر آتی ہیں یا نظر نہیں آتی، دوسری اشیاء کی طرح انسان کو بھی اس بازار وجود میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی نمائش کی خاطر بھیجا گیا ہے۔ جب سب کا مرسل یعنی بھیجنے والا ایک ہے اور ان ساری مصنوعات، اس ساری مخلوق کا بنانے والا یعنی صانع ایک ہے، تو صرف یہ سمجھ کر کہ ہم آخر ایک خالق کی مخلوق ہیں اور ایک ہی صانع کی مصنوع ہیں، اور ایک بدیع السماوات والارض ہے نا، وہ بدیع بھی ہے، فاطر بھی ہے، صانع بھی ہے، سب تعریف جو اسی کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین بھی ہم پڑھتے ہیں نماز میں کہ ساری تعریف اس کے لیے ہے، الحمدللہ اللہ کے لیے، الحمدللہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، رب العالمین جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے۔ تو اس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے جب مالک ایک ہے، خالق ایک ہے، بنانے والا ایک ہے، رازق ایک ہے، ہر ہمارا کام کا کار ساز ایک ہے، ہمارا حاجت روا ایک ہے، تو اس طرح ہمیں ایک دوسرے سے رشتہ اخوت برقرار رکھنا چاہیے، ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے، اور سب کوئی کہیں ادھر ادھر بجائے کسی کے متعلق بات کرنے کی اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ صانع نے ہم میں کیا کیا خصوصیات پیدا فرما دی ہیں، اور جس مصنوع کی خصوصیات اور فضائل زیادہ ہوں یقیناً اس کی تعریف بھی زیادہ ہوتی ہے اور توصیف بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کی تعریف و توصیف کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ صفات عطا کی ہیں، تاکہ اگر مصنوع کو علم نہیں تو اپنی خصوصیات کی خبر ہو جائے۔ مصنوع یہ جو یعنی دوسرے ہیں ان کو تو نہیں علم ہوتا نا، انسان کو اپنی کوتاہیوں کا، اپنی خرابیوں کا پتہ ہوتا ہے، اپنی صفات جو اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں اس کی خبر ہوتی ہے۔ پھر سب اگر بیک آواز ہو کر اس مالک و خالق حقیقی کی حمد و ثنا کریں، اسی کی تعریف کریں، اسی کی عبادت کریں جس نے ہمیں مختلف خصوصیات، صلاحیتوں اور فضائل و کمالات سے نوازا ہے اور دیگر مخلوقات سے افضل اور برتر بنا دیا ہے، یہ ہمارے سر پر اعزاز سجا دیا ہے۔ گویا صوفیہ کے نزدیک کائنات میں مخاصمت کہتے ہیں، مخاصمت بیگانگی کا وجود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نہ کسی سے دشمنی ہے نہ کسی سے آشنائی، دو جہاں سے منہ کو موڑا تیری یاد کیا لگائی، بلکہ ساری کائنات
ایک ہی رشتہ اخوت اور جگانگت میں پروئی ہوئی ہے، بندھی ہوئی ہے. وہ شعر ہے نا، در حیرتم چرا است خصومت بکفر و دین، از یک چراغ کعبہ و بت خانہ روشن است. تو عزیزان گرامی قدر، یہ ساری جو گفتگو ہے بیان تصوف اور صوفیہ کرام کی تعلیمات اور مشاہدات کا لباب ہے. کیا ان کے اس مشاہدہ و تعلیم کو غلط کہا جا سکتا ہے؟ یقیناً نہیں کہا جا سکتا. ہم کتنے عرصے سے یہ گفتگو کر رہے ہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو لوگ پھر ان تشریحات، ان توضیحات، ان تصریحات کے بعد بھی ایک سبجیکٹ یزکیہم ہے، قرآن مجید کا ہے، اس کو اصطلاح میں تصوف کے نام سے موسوم کیا گیا ہے. تو اگر یزکیہم یا تصوف جس کی اصطلاح بنائی گئی ہے اس کے منکر و مخالف رہیں، اس سلسلے میں شک و شبہات کا شکار رہیں اور اظہار کریں، اور ان کی محض صرف ہٹ دھرمی ہو، تو ان کا جو علاج ہے وہ بقول علامہ مرحوم یہ ہے: تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں انسان؟ اس لیے آپ نے کہا ہے نا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو یہ مومن لوگ ہوتے ہیں، ان کی نگاہ سے انسان کی تقدیریں اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے. اللہ کے مقبول ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں. تو حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کے پیش نظر کہ کن فی الدنیا کا انک غریب، رواہ البخاری، حدیث پاک ہے. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ کہ دنیا میں مسافروں کی طرح زندگی بسر کرو، بخاری شریف. عزیزان گرامی قدر، صوفیہ کرام تو اس چند روزہ جہان رنگ و بو میں ایسے سبک سارانہ اور نیاز مندانہ انداز حیات کے مبلغ ہوتے ہیں کہ اس عالم خاکی سے گزرتے ہوئے نقش پا کا بوجھ بھی اس پر نہیں چھوڑتے. چناز دہر سبک سار بائدت رفتن کہ بارے نقش قدم ہم بخاک نہ گزاری. علامہ بے دل رحمۃ اللہ علیہ اسی مضمون کو ایک اور جگہ مرزا بے دل رحمۃ اللہ نے نہایتی وضاحت کے ساتھ بلیغ و لطیف باریک پیرائے میں بیان فرمایا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا نشان کیسے باقی رہ سکتا ہے. اس لیے کہ موج کا نقش یا موج کا نقش پا یا تو موج کے ساتھ ہی فنا ہو جاتا ہے، پیچھے نہیں رہتا. موج آتی ہے نا تو اس کا نقش، دوسری موج آتی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا نقش نہیں رہتا، کوئی اس کا بقایا نہیں رہتا. کل من علیہا فان، جو کچھ زمین پر ہے سب فنا ہونے والا ہے. وہ فرماتے ہیں باد مردن از غبارم کیستاب، دوبارہ میں پڑھتا ہوں: باد مردن از غبارم کیستا یابد نشاں، نقش پائے موج ہم با موج بھی باشد رواں. تو ترجمہ اس کا ہے کہ وہ کون ہے جو میرے مرنے کے بعد میری قبر کا نشان پا سکے؟ یعنی نہیں پا سکتا، اس لیے کہ موج کا نقش پا موج کے ساتھ ہی روانہ ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی قدر، غالب مرزا غالب رحمۃ اللہ علیہ عمر بھر بے دل کے لوح مزار کے متلاشی رہے، مگر صحیح طور پر ان کے مزار کا تعین نہ ہو سکا. آخر تھک ہار کر غالب بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے: گر ملے حضرت بے دل کا خط لوح مزار، گر ملے حضرت بے دل کا خط لوح مزار، اسد آئینہ پرواز معانی مانگے. ہو سکتا ہے غالب کی طرح روح بے دل کے مصنف جناب ڈاکٹر عبدالغنی صاحب اور بے دل کے دیگر سیرت نگاروں کی نظر سے مرزا بے دل کا جو شعر ہے وہ نہ گزرا ہو، جس میں انہوں نے آج سے 400 برس قبل اپنی قبر کی نایافت کا تذکرہ پیشین گوئی کے طور پر فرما دیا تھا. عزیزان گرامی قدر، ٹائم ہوا، انشاءاللہ باقی اس کو کل کنٹینیو کریں گے. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اس مضمون کے حوالے سے جو میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں اپنا عرفان نصیب فرمائے.
صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.